اب آپ کے گلے کی ہڈی آپ کے کرتوت بننے لگے ہیں. جیسا کہ ابھی کسی نے سوال پوچھا تھا, یورپین پارلیمنٹ نے ریزولوشن ڈالی ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی اسٹیٹس, یعنی جو آپ کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے نا, جس کا ایکویولنٹ آپ نے سنا ہوگا موسٹ فیورٹ نیشن, یہ اس کی اسٹیٹس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو کرنا. مجھے اس کی ایبریویشن نہیں یاد کہ کیا ہے, لیکن اس کا یہی ہے کہ آپ کو جو پریفرڈ جو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ری وزٹ کریں گے, یورپ کرے گا, یورپی یونین. بڑے مزے سے آپ بیچتے ہیں نا اپنی لنگیاں, کاٹن کی ٹی شرٹیں, کنو تو نہیں میرا حال, آم, کاٹن, یہ چیزیں آپ بھیجتے ہیں نا یورپ کے ملکوں میں, وہ بھی آپ کی اب ایکسپورٹوں پہ اور نقصان آئے گا. یہ اس کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو تھی, میں ویڈیو آپ کو دکھا دوں کہ کافی 3-4 لوگوں نے اس کے اوپر یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں وہ بولے ہیں, اور سنیے کیا کہہ رہے ہیں. Are relics from a medieval past and have no place in our modern world. These laws are way too often misused to settle personal scores with devastating consequences for those who are accused. In Pakistan today, through its blasphemy laws and potential consequences of speaking out or just being misunderstood is leading to capital punishment. This is outrageous. This is almost too horrific to contemplate and goes against several of fundamental human rights. The case of Shagufta, Kausar and Shafkat Emanuel are example of the horrific consequences. And Mr. President, I've asked you to take a good look at that picture because these are the human beings, real human beings in flesh and blood. They're in prison in Pakistan, these very people, and I showed you their picture. They were detained, and since 2013 sitting in prison. In 2014 they received the death penalty. A Christian couple, they were accused of having used a text in English that they sent through a phone to a number of people. Blasphemy message. They didn't do it in their own language, Urdu, but condemned to death. We're all united in the one stance that we oppose not only the specific cruel blasphemy laws that are being implemented in Pakistan, but any persecution of individuals because their use of the right to religious freedom. In this particular case, we're talking about a Christian couple that is under the threat of the death penalty. But as Mr. Van Dalen has pointed out in his words, the same terrible laws have been putting many other people, many other citizens belonging to different creeds and faiths also in prison, and we could be talking about other individuals. سو بیسکلی انہوں نے ریزولوشن یہی پاس کی کہ جی ایس پی کا جو اسٹیٹس ہے یہ اس کو ریوزٹ کیا جائے تاکہ موسٹ فیوریٹ نیشن, تو خیر موسٹ فیوریٹ نیشن تو ایک یونیک ہے نا, اس کے جی ایس پی میں کچھ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ والے کچھ کنٹریز ہیں, ان کی لسٹ ہے, ان میں سے پاکستان کو نکالا جائے یا اس میں نہ ڈالا جائے. اس کی انہوں نے جو ایک کیس انہوں نے بولا ہے, صرف ایک کیس, مجھے ان کے کانٹیکٹس مل جائے, میں ان کو پوری کی پوری کتاب ایک لکھ کے بھیج دوں پچھلے 1 سال میں جو 60-70 ہندو کرسچن لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے پاکستان میں, اس کے بارے میں. یہ انہوں نے صرف ایک کیس ڈسکس کیا, شگفتہ کوثر کا اور شفقت ایمینول کا, جن کو 2013 میں الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ٹیکسٹ میسیجز بھیجے ہیں, ٹیکسٹ میسیجز انگلش میں. ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے ہی پتہ نہیں, ان کی تو ہر وقت وہ روتے دھوتے ہی رہتے ہیں, میرے بارے میں کسی نے کیا کہہ دیا, مان لو اس کو, مان لو, میں نہیں. یہ ایسی قوم انہوں نے پخنڈیوں کی قوم کھڑی کر دی ہے کہ کوئی پرائیویٹلی بات کر رہا ہو اس کے اوپر بھی یہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے. بہرحال تو اس کے اوپر
وہ بیچارے ان پڑھ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ شگفتہ کوثر اور شفقت ایمینول جو دونوں میاں بیوی کو انہوں نے ڈیتھ سینٹنس کی سزا دے دی پاکستان میں. 2014 سے وہ جیل میں سڑ رہے ہیں, ان کے اوپر اپیل ڈالی گئی بھی ہے لیکن ابھی تک. یہ بھی صرف انہوں نے ایک کیس بولا. یہ جو پورے کیسز کی جو ہسٹری ہے کہ 1986 میں تک 1947 سے 86 تک کوئی 35 کے قریب بلاسفمی کیسز رجسٹر ہوئے تھے, اور 1986 سے لے کے 2019 تک 1500 بلاسفمی کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں. تو کیا پہلے لوگ بلاسفمی نہیں کرتے تھے یا اب زیادہ الزام لگتے ہیں, اب لوگ زیادہ کرتے ہیں بلاسفمی؟ تو یہ آبویسلی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب وہ ضیاء الحق مردود نے اس کے اوپر کیپٹل پنشمنٹ ڈالی تھی 295 میں سی کلاس ڈالی تھی, اس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات کو اور بھڑکا دیا اس نے کہ نہیں ہلکی سی بھی پوں پڑاں بھی نہیں کرنی, ہلکی سی پوں پڑاں بھی کر دی تو ہم نے جی وہ جی نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی. تو پہلے کیوں نہیں لوگ کرتے تھے گستاخیاں اتنی ہیں, ابھی آپ کو گستاخیاں نظر آ رہی ہیں. تو یہ انہوں نے یہ جنگل 21ویں صدی میں آپ نے رہنا ہے, تو 21ویں صدی میں آپ کو رہنا ہے تو آپ کو پھر دنیا کے اصولوں کے ساتھ چل کے چلنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہم نہیں آپ بس ہمارے نہ پہلے نبی کے بارے میں کچھ نہ کہو, ایسے نہیں ہوگا. وہ دنیا آپ کو چھتر مارے گی, اور واقعی پھر اپنے اکیلے ملک میں رہو, آپس میں اکیلے ایک دوسرے کو بیچتے رہو, اسی سے اپنی اکانومی چلائیں آپ. جو ہیومنسٹ گلوبلسٹ ویلیوز ہیں, جو ویسٹ کی جو ویلیوز ہیں, وہ آپ کو چھٹی کرائیں گے بھائی. وہ کیوں آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں جب آپ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں, جب آپ اپنی لڑکیوں کو, ہندو لڑکیوں کو آپ بچاتے نہیں ہیں. اس طرح کی ہندو کرسچن لڑکیاں روز اغوا ہوتی ہیں. یہ کرسچن لڑکی یہ اسے ایک ہفتے کی میں نے آپ کو دکھائی ہے, اور یہ پچھلے کوئی ایک سال کی یہ لڑکیاں دیکھ لیں جو میں نے شیئر کی ہوئی ہیں اس کی, اور اس طرح کی بے تحاشا 50 سے زیادہ ہے ایک سال میں. یہ ساری لڑکیاں یہ ساری لڑکیاں ہندو یا کرسچن ہیں, اور جتنی میں اتنی 3 ہی اس کے اندر ڈال سکتا تھا, اس پہ 6 ہی ڈال سکتا تھا اس تھم نیل میں. تو کیا ان کا وہ آپ کے ساتھ کیوں ٹریڈ کریں جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ ادھر کسی مسلمان کے ساتھ اگر کوئی ہوتا ہے وہ جیل اس کو پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. ابھی نیو یارک میں ایک واقعہ ہوا, ایک مسلمان بیچاری لڑکی, پاکستانی مسلمان لڑکی, میرے خیال 19 سال کی تھی, اس کے منہ پہ کسی نے تیزاب پھینکا. ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوا, لیکن وہ جو بھی ہے, چاہے ہو سکتا کہ اس کا مسلمان لور ہی ہو جو اس کے رشتہ نہ دینے پہ اس نے اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا ہو. یہ کام تو دیسیوں کی لگتی ہے مجھے, لیکن چلو اگر کوئی کسی گورے نے, کسی ریسسٹ گورے نے یہ کام کیا, اس کو نیو یارک کی پولیس ہی جیل میں ڈالے گی. ایسے نہیں ہوگا. ان ساری لڑکیوں کے جو اغوا کیا تھا, ان لڑکیوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی, کسی نے ابھی تک زیرو کنوکشن ہوئی ہے. تو آپ نے کرنی ہے دنیا کو لیکچر دینے, آپ نے اسلاموفوبیا ہیں, آپ نے دنیا کو اسلاموفوبیا کے لیکچر دینے, اور اپنے ملک میں آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو یہ چورن جو ہے نا یہ بکنا نہیں ہے زیادہ. اور ہماری شیریں مزاری صاحبہ نے کیا کیا جی, انہوں نے فوراً ہی انہوں نے ڈرامے بازی کر دی. انہوں نے ٹویٹ ڈالی, انہوں نے کہا کہ وہ یہ جنہوں نے EU میں جو ڈالی ہے نا اینٹی پاکستان ریزولوشن, اچھا یعنی آپ کی جو لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں, لوگوں کے انسانی حقوق کے بارے میں بات کریں, تو اینٹی پاکستان ہو جاتا. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی پالیسی ہے ان لوگوں کے اوپر ظلم کرنا, مائنورٹی لڑکیوں کے اوپر. تو اگر ہم ان کی بات کریں تو اینٹی پاکستان کیسے ہوگی یہ بات؟ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو نازی اور وہ پتہ نہیں ریسسٹ روٹ والے کہا جا چکا ہے وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس ایشو, اچھا یہاں پہ دوسری ٹویٹ میں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایشوز ہیں, اور ہم ان ایشوز کے اوپر انٹرنیشنل کنونشن کمٹمنٹس کے حساب سے پہلی گورنمنٹس کی نسبت زیادہ کام کر رہے ہیں. اچھا جیسے دنیا کو انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ نواز شریف نے کیا کیا یا زرداری کی حکومت نے کیا ہے. اچھا یہاں پہ نمبر بنانے, دا وے فارورڈ از ڈائلاگ اینڈ نیگوشیشنز. یعنی اب ہمیں آپ کو نیگوشیٹ کر کے بتانا پڑے گا, شیریں مزاری صاحبہ, ہمیں آپ کو نیگوشیٹ کر کے بتانا پڑے گا کہ آپ کو میرا خیال سے جو ہندو بچیاں اور کرسچن بچیاں اغوا ہو کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہیں وہ روکنا چاہیے. میرا خیال سے آپ کو یہ میرا خیال یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بتانا پڑے گا ہمیں. آپ کو, آپ بچے ہیں, آپ کے منہوں میں چوسنیاں ڈلی ہوئی ہیں. وے فارورڈ از ڈائلاگ اینڈ نیگوشیشن وچ وی ہیو بین ڈوئنگ, ناٹ ایکسٹریم پبلک پوزیشننگ انفارچونیٹ. ہاں آپ نے کیوں کہنا ایکسٹریم یہ آپ کی بیٹی تو نہیں ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اٹھایا گیا ہے. یہ بھی لڑکی آپ کی بیٹی تو نہیں ہے شیریں مزاری صاحبہ.
یہ عورت بھی آپ کی بیٹی تو نہیں ہے, یہ جو 12 سال کی بچی ہے یہ بھی آپ کی تو نہیں ہے, آپ کو تو نیگوشیٹ پیسفلی کرنا چاہیے نا. یہ لڑکیاں جو اٹھائی گئی ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, آپ کی بیٹیاں تو نہیں ہیں یہ. تو یہ پوری جو پچھلے 70-72 سالوں سے جو گند 74 سالوں سے پھیلایا ہوا تھا نا, جس کی کمر ٹوٹی ضیاء الحق مردود کے زمانے میں, یہ سارے جو پھول اس نے لگائے تھے اس وقت وہ کانٹے بن گئے ہیں, بڑے بڑے تن آور کانٹے, اور یہ آپ کو ہر موڑ پہ کاٹیں گے, چاہے وہ ٹریڈ کی بات ہو, چاہے وہ FATF کی بات ہو, چاہے دنیا میں جب آپ لوگوں کو مورالٹی کا لیکچر دیں گے وہ گھما کے چپیڑا آپ کے منہ پہ مار کے کہیں گے یہ کیا بکواس ہے. تو یہ ہم تو آپ کو سمجھا رہے ہیں بڑے عرصے سے, ان مولویوں کو پکڑ کے چھتر مار کے ڈالو اندر ان کو. اور یہ لڑکیاں کیا ہے, یہ کون سا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.